آج میرا ٹاپک ہے تنگ دستی کو دور کرنے والے اسباب۔ رزق کی تنگ دستی کو دور کرنے والے اسباب وہ کون سے اسباب ہیں جن سے اللہ تعالیٰ انسان کا رزق کھول دیتے ہیں، انسان کی تنگ دستی اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ رزق کا مالک مختار صرف اللہ کی ذات ہے۔ جو اس نے رزق انسان کو دینا ہے وہ اس نے لکھ رکھا ہے، اور جو دینا ہے وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی اور کے اختیار میں، ہاتھ میں اللہ نے کسی کا رزق نہیں دیا، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ پریشانی آئے، تنگ دستی آئے، قرض چڑھ جائے، دکان نہیں چلتی، کاروبار نہیں چلتا، فصل نہیں ہوتی، تو اپنے رب سے ہی رجوع کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے۔ رب العالمین نے بہت سارے اسباب قرآن مجید میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں، جن سے جن اعمال کو کرنے کے بعد انسان خوشحال ہو جاتا ہے، انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ موضوع سن کے بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ یہ موضوع ہم سب کی ضرورت ہے۔ اس مہنگائی کا دور میں جب افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ اس معاملے میں پریشان ہے، تو یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ سے رزق مانگنا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ مال کا سوال کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ جب سوال ہی اللہ سے کرنا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العادیات 30ویں پارے میں فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مال کی محبت انسان کے اندر فطری طور پہ اللہ نے پیدا کی ہے۔ مال کی محبت میں البتہ سخت ہے، لام تاکید کا اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، لشدید، مال کی محبت میں البتہ انسان سخت ہے۔ یہ انسان کے اندر فطری بات ہے، اور مال کی محبت، اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے حلال ذرائع کا اختیار کرنا، حلال ذرائع اپنانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بری بات ہوتی تو اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ 10 سال نبی علیہ السلام کے لیے پانی کا وضو رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی ضروریات باہر بازار سے لا کے پورا کیا، سودا سلف لا کے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیت کی، آپ کی نوکری کی، 10 سال تک۔ ان کی والدہ نے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول ہمارے گھر تشریف لائیں، یہ آپ کا شاگرد بڑا تابعدار ہے، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، ہمارے گھر میں برکت کی دعا کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کی گزارش پر، ان کی عرض پر تشریف لے گئے۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے دعا کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے گھر میں جا کے، اور اپنے ساتھ انس کو کھڑا کیا، پیچھے ان کی والدہ کو کھڑا کیا، جماعت کروائی ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیت، اے اللہ اس کے مال کو زیادہ کر دے، اس کی اولاد کو زیادہ کر دے، اور جو کچھ تو نے اس کو دیا اس میں برکت عطا فرما دے۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، اگر مال کی دعا کرنا، حاصل کرنا بری چیز ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے لیے کبھی یہ نہ کہتے اللہم اکثر مالہ، اللہ اس کو زیادہ مال عطا فرما۔
تو زیادہ مال کی دعا کروانا بالکل جائز ہے۔ کسی نیک بندے سے آپ دعا کرا سکتے ہیں، والدین سے کروا سکتے ہیں، زندہ بزرگ سے، نیک بندے سے دعا کروانا جائز ہے، اس سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ کسی چھلے سے، کسی دھاگے سے، کسی تعویذ سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں آپ دعا کروا سکتے ہیں، والدین سے دعا کروائیں، قاری صاحب سے دعا کروائیں، کوئی آپ کی خاندان میں بڑے نیک ہیں ان سے دعا کروائیں۔ جیسے حضرت انس کی والدہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ ہمارے گھر میں آ کے آپ برکت کی دعا کر دیں، تو برکت کی دعا آپ کروا سکتے ہیں، برکت کی دعا خود کر سکتے ہیں، زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں۔ مانگنا اللہ سے ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے۔ سارا رزق اس اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں ایک دانہ نہیں ہے، سارا رزق میرے اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو اسی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم بنیاد اپنی بھول گئے۔ جہاں سے سب کچھ ملنا تھا وہ در ہم نے چھوڑ دیا، اور جہاں سے کچھ نہیں ملنا تھا، جو خود اللہ کے محتاج تھے، جو خود اللہ کے فقیر تھے، خود اللہ کے منگتے تھے، ہم نے وہاں جا کے جو ہے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الطلاق میں 28واں پارہ ہے، آیت نمبر 2-3 اٹھا کے دیکھ لیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جس بندے کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تقوی کی میں آسان تعریف آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، متقی کی بہت زیادہ لوگوں نے اس کی تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف مجھے تفسیر والے کی بڑی پسند آئی، اس نے تفسیر کی ہے تقوی کی کہ جس جگہ میں اللہ نے جانے سے منع کیا ہے، جس جگہ میں اللہ نے جانے سے روکا ہے وہاں نہ جائے، اور جس جگہ میں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں ضرور جائے۔ یہ تقوی کی مختصر تعریف ہے۔ تو اللہ کو، جو بندہ اللہ کی ناراضگی مول نہیں لیتا، اپنے رب کو ناراض نہیں کرتا، کوئی مشکل اس پہ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی اس پہ آ جاتی ہے، رزق کی تنگی آ جاتی ہے، کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے اس تنگی سے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ راستے ضرور بنا دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ فرمایا متقی بندے کو اللہ رزق وہاں سے دے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈر کے سودی کام نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کے رشوت کا کام نہیں کرتا، اللہ سے ڈر کے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، تھوڑا کھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب کہتا ہے ڈرنا تیرے دل میں میرا ڈر ہو، میرا خوف ہو، تقوی تو اختیار کر لے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرا رب کہتا ہے میں تیرے گھر تک روزی وہاں سے پہنچاؤں گا، تیرے وہم و خیال میں بھی کبھی وہ بات نہیں آئی ہوگی، تیرے وہم و خیال میں بھی یہ بات نہیں آئی ہوگی جس جگہ سے رزق میں تیرے تک پہنچا دوں گا۔ یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ انسان کا وہاں گمان بھی نہیں ہوتا، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو کیا معلوم ہوا اس آیت سے؟ جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ متقی ہوتا ہے، اللہ اس کو وقف روزی عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتے۔ دوسری دلیل، دوسری آیت، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ بھی سورۃ الطلاق میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، بس اللہ اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ دکان پہ توکل نہیں ہے جناب، اپنے ذہین ہونے پر توکل نہیں ہے، اپنے اندر کوئی ہنر ہے، کوئی خوبی ہے، اس پہ توکل نہیں ہے۔ توکل صرف اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے۔
جو رب نے رزق لکھا ہے وہ میرا رب لازمی دے گا. میرا کام جا کے شٹر کھولنا ہے, میرا کام شٹر اوپر کرنا ہے, میرا کام بازار میں جانا ہے, میرا کام ڈیلنگ کرنا ہے, میرا کام کھیت کو پانی دینا ہے, سپرے اور کھاد کا کام کرنا ہے. رزق میرے اللہ کے اختیار میں ہے. اس توکل پر کھاد دیتا ہے, اس توکل پر سپرے کرتا ہے, اس توکل پر ہل چلاتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پہ اللہ پہ توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ, فرمایا اس کو اللہ کافی ہو جاتے ہیں. کس بات میں اللہ کافی ہو جاتے ہیں؟ رزق اللہ اس کو بڑا عطا فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورۃ طلاق کی ہے. اس کی تفسیر میں اللہ اکبر جامع ترمذی کی حدیث ہے 2345 صحیح حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عمر بن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِصَامًا وَتَرُوحُ بِطَانًا. جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ پر توکل اس طرح کرتا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کرنے کا حق کیا ہے؟ اپنی محنت نہیں چھوڑتا, اپنی سعی نہیں چھوڑتا, اپنی جدوجہد نہیں چھوڑتا. یہ نہیں ہے کہ گھر میں جناب ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ کو مل جائے گا. یہ توکل نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اپنی کوشش کرے, اپنی محنت کرے, اپنی جدوجہد کرے, نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے. اللہ نے جو میرے نصیب میں روزی لکھی ہے وہ ہر صورت مجھ کو مل کے رہے گی. توکل اس انداز میں کرتا ہے جس طرح توکل کرنے کا حق ہے. ہوتا کیا ہے؟ فرمایا لَرَزَقَكُمْ, البتہ وہ رزق دے گا تم کو ضرور, البتہ وہ رزق دے گا تم کو کما یرزق الطیر, اللہ ایسے رزق دے گا تم کو جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, کسی پرندے کی دکان نہیں ہے, کسی پرندے کے کھیت نہیں ہے, کسی پرندے کی عادت کی دکان نہیں ہے. تغدو خصامًا وتروح بطانا, میرے محمد ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے اپنے گھروں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں, شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر. اس میں اشارہ کیا ہے؟ پرندہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا نہیں ہے, وہ نکلا ہے, اس نے ہاتھ پاؤں مارے ہیں, وہ شمال کی طرف گیا ہے, جنوب کی طرف گیا ہے, دائیں گیا ہے, بائیں گیا ہے, اوپر نیچے اس نے سفر کیا ہے. فرمایا جس طرح پرندہ کوشش کرتا ہے, سفر کرتا ہے, یہ توکل کا معنی ہے. تم نکلو, کوشش کرو. فرمایا روزی دینے والا اللہ کی ذات ہے, وہ تم کو اس طرح روزی دے گا جب تم اللہ پہ توکل کرو گے. اپنے ہنر پر اعتماد نہیں ہے, اپنی جناب ذہانت پر اعتماد نہیں ہے کہ میں بڑا ذہین ہوں, مجھے بڑے جناب ڈیلنگ کرنی آتی ہے, میرے پاس جناب بہت زیادہ فن ہے. کوئی فن بھی نہیں ہے, کوئی ڈیلنگ بھی کام نہیں آتی. جب میرا اللہ کسی بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہے کوئی ڈیلنگ کام نہیں آتی, کوئی چیز کام نہیں آتی. رب روزی کا مالک ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں تو اتنا نوازتے ہیں, بالکل خوبی کوئی نہیں ہوتی, بالکل تعلیم کوئی نہیں ہوتی. بندے ایسے ہیں بعض, اللہ کی قسم ان کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا. اللہ ان کو ایسے نوازتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہمارا رزق کہاں پڑا ہوا ہے. تو روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, اللہ ہے. یہ باتیں, یہ حدیث سے میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں جہاں جہاں ہماری کمزوری ہے ہم وہاں دور کریں. رزق کو کھولنے کے ذرائع یہ اللہ نے بیان کیے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے مالدار بننے کے یہ طریقے ہیں, تنگ دستی دور کرنے کے یہ طریقے ہیں, یہ اسباب ہیں. ان اسباب پہ عمل کر کے انشاءاللہ میں اور آپ اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے سچے ہیں. میرے بھائیوں, دیندار لوگوں کے ساتھ تعاون کرنا, اس وجہ سے تعاون کرنا کہ یہ بندہ دین کا کام کر رہا ہے. قاری صاحب ہیں,
یہ توحید کا کام کرتے ہیں، سنت کا کام کرتے ہیں، دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کے لیے وعظ و نصیحت کرتے ہیں، ان کے اسفار دین کے لیے ہیں، ان کی محنتیں دین کے لیے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ مالی معاونت کرنا، یہ بھی انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے، یہ بھی انسان کی دکان چلانے کا سبب ہے، یہ بھی انسان کے رزق میں برکت کا سبب ہے کہ انسان نیک لوگوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرے، دیندار لوگوں پہ اپنا پیسہ خرچ کرے، جو دین کے داعی ہیں، جو دین کے طالب علم ہیں، جو حافظ قرآن ہیں، عالم ہیں، قاری صاحب ہیں، طلباء ہیں، مدارس والے ہیں، جہاد والے ہیں، ان پہ پیسہ خرچ کرنے سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر ہے 2345، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابی ایسے تھے جن کے گھر میں کھانا پینا دونوں کو اکٹھا ہی تھا، گھر میں چولہا اکٹھا جلتا تھا، خرچہ ایک ہی جگہ پہ تھا۔ ایک بھائی سارا دن اپنا کام کرتا ہے، ایک بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے دین پڑھتا ہے، حدیثیں یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں اس کو یاد کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے پاس بیٹھتا ہے، حدیثیں یاد کرتا ہے، قرآن یاد کرتا ہے، دین کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، دین سیکھتا ہے۔ گھر میں کھانا پینا اکٹھا ہے، فیملی اس کی بھی ہے، فیملی اس بھائی کی بھی ہے، جو محنت کوشش کرتا ہے، جو مزدوری کرتا ہے، دونوں کے اخراجات برابر ہیں۔ جو کام کرتا تھا اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی اچھا نہیں کرتا میرے ساتھ، میں سارا دن کام کرتا ہوں، سارا دن محنت کرتا ہوں، میں روزی کما کے لاتا ہوں، یہ فارغ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، شام کو کھانا پک جاتا ہے، یہ آ جاتا ہے، کھانا پینا ہمارا اکٹھا ہے، خرچہ ہمارا برابر کا ہے، یہ 1 ٹکے کی آمدن نہیں دیتا، سارا خرچہ میں کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھائیں، آپ اس کو ترغیب دیں، میرا ہاتھ بٹائے، میں اکیلا کام کرتا ہوں۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2345، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ محنت کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ کمائی کرنے والے کو کیا جواب دیا؟ فرمایا لعلک ترزق بہ، فرمایا ہو سکتا ہے جو رزق اللہ تجھے دے رہا ہے اسی کی وجہ سے دے رہا ہے، اسی کی وجہ سے اللہ روزی دے رہا ہے، یہ نیک آدمی ہے، تو اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو اس کی روٹی پکاتا ہے، تو اس کے بچے پالتا ہے، یہ دین کا کام کرتا ہے، فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید اللہ تجھے روزی اسی وجہ سے دے رہا ہے، اللہ تجھے روزی سے اپنے بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا نیک لوگوں پر، جو دین کا کام کرنے والے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا، ان پہ پیسہ خرچ کرنا۔ میرے بھائیو، اس فتنے کے دور میں دین کے ساتھ محبت، دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے، اللہ کی قسم بہت مشکل ہے۔ اگر ہر بندہ نہیں کر سکتا، اپنے علماء کی جو ہے تحسین کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، ان کو داد دینی چاہیے۔ ایک کام میں نہیں کر سکتا، ہمارا کوئی بھائی کر رہا ہے، اس کو داد دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ حسد میں چلیں، بجائے اس کے کہ جناب اس کے بارے میں بغض رکھیں، دشمنی رکھیں۔ جو دین کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی توحید کا کام کرتا ہے، اللہ کی قسم اس دور میں یہ بات کہنا، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ بگڑی بنانے والا ہے، اللہ اکبر، اللہ کی توحید کی دعوت دینا اس دور میں بہت زیادہ مشکل ہے، جب ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف شرک کی لعنتیں ہیں، ہر طرف جناب بے دینی کا سیلاب ہے۔ تو جو لوگ اس مشن پر ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، مال بھی خرچ کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو جواب دیا، اللہ تجھے رزق اس کی وجہ سے دے رہا ہے۔ تو مالدار بننے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی، اپنے رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھے۔ اللہ اکبر، یہ نہیں ہے جناب میرے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا میرے بھائی نے اپنے بیٹے کے لیے، ساری زندگی دروازے بند ہو گئے۔
میرے بیٹے کو رشتہ نہیں دیا، ساری عمر کے لیے دروازے بند ہو گئے، میری بہن نے جائیداد سے وراثت سے حصہ لے لیا، باپ کا مرنا جینا ختم، کس نے تمہیں یہ اجازت دی ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ مشرکین مکہ والے اعمال ہیں، یہ کفار مکہ کی سوچ ہے۔ مسجدوں میں بیٹھ کے، اگلی صفوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی مکے والے بڑے ظالم تھے، کئی سال تک ان کی لڑائیاں چلتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ملنا چھوڑ دیتے تھے، کئی سال وہ ملتے نہیں تھے۔ حاجی صاحب 10 سال تو آپ کو بھی ہو گئے، آپ اپنے بھائی کے کبھی گھر میں نہیں گئے۔ ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں ہے کہ نہیں ہے میرے بھائیوں؟ نمازی پکا ہے، اگلی صف میں بیٹھنے والا ہے، بہن نے وراثت سے حصہ لے لیا، ساری زندگی دروازے اس کے لیے بند کر دیے۔ بہت بڑا ظلم ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آگے چلتا۔ میرا موضوع ہے کہ رزق کیسے بڑھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا میرا رزق بڑھ جائے، میرے رزق کی تنگی دور ہو جائے، اللہ میری عمر بھی لمبی کر دے، میرا رزق بھی زیادہ کر دے، اس کے لیے ایک نسخہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتایا ہے، ایک طریقہ بتلایا ہے۔ یہ طریقہ کہاں پر ہے؟ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث کا نمبر ہے 5985۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر بھی لمبی ہو جائے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی آثارہ فلیصل رحمہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، میری عمر لمبی ہو جائے، فرمایا فلیصل رحمہ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے؟ جو خونی رشتہ دار ہیں، بھائی ہے، بہن ہے، والدہ ہے، والد صاحب ہیں، خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں جی ہیں، چاچا ہے، تایا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کبھی بھی دروازے بند نہیں کرنے، ان کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ ہاں اگر آپ کا کسی کے ساتھ دل نہیں مانتا دوستی کا تو ٹھیک ہے، لیکن سلام دعا بند نہ کریں، راستے جدا نہ کریں، دروازے بند نہ کریں، قطع تعلقی نہ کریں۔ یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ ان کے گھروں میں جائیں، بہنوں کے گھروں میں جایا کرو، بھائی کمزور ہے اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کیا کرو، اس کے گھر میں جایا کرو، بنا کے رکھو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ان رشتوں کو ملاتا ہے، فرمایا اللہ اس بندے کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں، اس کی عمر بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ ان چکروں میں پڑ جاتا ہے، میرا بھائی میرا دشمن، اور سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہے یہ جادوگر لوگ، خبیث قسم کے لوگ، یہ اتنا انہوں نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دیا۔ تیرے بھائی نے تجھے تعویذ ڈال دی، تیری بہن نے جناب تیرے رشتے باندھ دیے، اللہ اکبر، ایسی غلط فہمیاں پیدا کریں گے، ایسی بکواسات کریں گے، اس بیچارے کو اپنے گھر میں پتہ بھی نہیں ہوتا، یہ جناب ان کی سلام دعا ختم ہو جاتی ہے، ان کے رشتے ناطے ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت بڑا یہ جرم ہے، بہت بڑا یہ نقصان ہے، اور بہت بڑی یہ غلط حرکت ہے۔ اور پھر وہ لوگ جو ان ظالموں کی باتوں پہ عمل کر کے، ان کی باتوں کی تصدیق کر کے پھر جناب اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کیسے ہو سکتا ہے آپ کا بھائی آپ کو مارنا چاہے؟ کیسے ہو سکتا ہے آپ کی بہن آپ کی گھر اجاڑنا چاہے؟ غلط فہمی شیطان پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا اس طرح ہے کہ انسان جب معاملے کی تحقیق کرتا ہے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رشتوں کی قدر کرو، ان رشتوں کی بنا کے رکھو، صلہ رحمی کرو۔ فرمایا ان رشتوں کو جوڑو گے رب اتنا راضی ہو جائے گا، رب تمہارے رزق کے اندر بھی برکت دے گا، رب تمہاری عمر کے اندر بھی برکت عطا فرما دے گا۔ چھٹی بات جس سے رزق بڑھتا ہے، یہ حدیث بھی جامع ترمذی میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 810۔ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے رزق بہت بڑھتا ہے۔ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں
جن لوگوں نے جن بھائیوں نے حج کیا ہے عمرہ کیا ہے وہ بخوبی جانتے ہیں حج کرنے سے پہلے عمرہ کرنے سے پہلے ان کے حالات کیا تھے، آج ان کے حالات کیا ہیں۔ حج کرنے سے اللہ روزی کھول دیتے ہیں، عمرہ کرنے سے اللہ رزق کھول دیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جامع ترمذی حدیث نمبر 810 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا حج اور عمرے سے اللہ تعالیٰ فقر دور کر دیتے ہیں، غربت دور کر دیتے ہیں۔ کسی کی دکان نہیں چلتی، کسی کے کھیت میں فصل نہیں ہوتی، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، وہ عمرہ کے لیے نکل جائے، عمرہ کرے، جا کے دیکھے، واپس آئے، دیکھے اللہ کیسے دروازے کھولتے ہیں، کیسے اللہ روزی دیتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فقر بندے کا اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ سونا چاندی اور لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح حج اور عمرہ بندے کے فقر کو، غربت کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو جن بھائیوں کے کاروبار نہیں چلتے وہ حج کر کے دیکھیں، وہ عمرہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وافر روزی عطا فرمائے گا، رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن آدم، السلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کا مطلب قرآن مجید کے علاوہ وہی ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، فرمایا اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیا کر، میری عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر، ظہر میں آیا کر، عصر مغرب عشاء فجر میں آیا کر، اشراق میں آیا کر، اشراق پڑھا کر، اللہ توفیق دے تہجد پڑھ، اللہ توفیق دے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال، ترجمے کے لیے بیٹھ، تفسیر کے لیے بیٹھ، قرآنی دعائیں یاد کر، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ لیکن آج ہمیں یہ کون بات سمجھائے؟ ہم تو اتنے مصروف ہیں، اتنے مصروف ہو گئے ہیں، ہر چیز کو ٹائم دے رہے ہیں، ہر کام کو ٹائم دے رہے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو قرآن پاک کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن پاک کو ٹائم دو، اللہ تعالیٰ توفیق دے، صبح 10 بجے آدھا گھنٹہ نکالو، کام کاج سے فارغ ہو کے 9 بجے بیٹھو، 11 بجے بیٹھو، جب اللہ ٹائم دے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، جب بندہ فارغ ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا پاس، پھر بندہ قرآن پاک کھولے، اس پہ ترجمے کو دیکھے اور اس پہ غور کرے، پھر پتہ چلتا ہے قرآن پاک پر غور کرنے سے، اس کو پڑھنے سے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو جو میں یہ بتا رہا ہوں، دوسرا ان جعلی قسم کے ملنگوں سے جان چھوٹ جائے گی جن لوگوں نے آج معاشرے کا امن سکون تباہ کر دیا۔ ایک جو قرآن و سنت والا دین ہے، جو میرے رب نے آسمانوں سے دین نازل کیا تھا، اس کے مقابلے میں ایک جعلی دین بنا کے کھڑا کر دیا ہے، اس کی پہچان ہو جائے گی۔ جو میرے اللہ نے دین دیا ہے وہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں موجود ہے، تو ان ظالموں نے قرآن و سنت کے مقابلے میں ایک جعلی دین بنا کے کھڑا کر دیا ہے، ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس چیز کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم خود قرآن پڑھیں گے، جب خود قرآن کا مطالعہ کریں گے، جب قرآن کو دیکھیں گے۔ لیکن اگر ہم نے سارا کچھ مولوی پہ ڈال دیا تو پھر مولویوں کی بڑی مجبوری ہوتی۔ خود کوشش کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا ابن آدم
तफर्रग लिइबादती अमलउ सदरका गिनान व सुद्दा फकरका। फरमाया इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल। क्या होगा? अल्लाह कहते हैं मैं तेरे सीने को गनी कर दूंगा, तेरे सीने को मीरी से भर दूंगा, तेरे सीने को अल्लाह ताला कहते हैं गनी कर दूंगा। व सुद्दा फकरका, तेरे सारे कर्जे खत्म कर दूंगा, तेरी गुर्बत खत्म कर दूंगा। ये किसका वादा है? मेरे अल्लाह का वादा है। किसका वादा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है। अल्लाह की कसम, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे सच्चे हैं। ये तवीज़, ये धागे आपके रिज़्क़ में एक दाने का भी इजाफा नहीं कर सकते। एक ये छल्ले पहन लो, ये धागे लटका लो, ये तवीज़ लटका लो, ये सब दुकानदार ये हैं। ये दीन की पहचान ना होने की वजह से, अकीदा तौहीद की दूरी की वजह से आज हम इस अंधेरी कोठड़ी में दाखिल हो चुके हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान की तालीम ना होने की वजह से, कुरान का मुतालिया ना होने की वजह से, कुरान और सुन्नत की तालीम ना होने की वजह से आज हम ये काम कर रहे हैं। अगर हमें पता होता, हमारी बहनों को पता होता, कभी इस गिलासत में पाँव न रखते। अल्लाह कहते हैं वासुद्दा फकरा का, कहते हैं मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल, ऐसा रिज़्क़ दूंगा तेरी सारी गुर्बत दूर हो जाएगी, तेरे कर्जे उतर जाएंगे। वइल्लम तफ़अल मलातु यदका शुगलन, अगर तूने ऐसा ना किया, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम ना निकाला, वइल्लम तफ़अल मलातु यदका शुगलन, अल्लाह कहता है तुझे उलझा के रख दूंगा, मसरूफ इतना कर दूंगा। दो मोबाइल रखे हुए हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा, भाग रहा है, कभी इधर रोजी के पीछे भाग रहा है। सौदा होने के करीब आता है, फायदा होने के करीब आता है, सारा सिस्टम तबाह हो जाता है, कुछ नहीं मिलता, नतीजा बिल्कुल जीरो। अल्लाह कहता है वइल्लम तफ़अल मलातु यदका शुगलन, मसरूफ इतना कर दूंगा, तेरे दोनों हाथों को उलझा कर रख दूंगा, फायदा कख का भी नहीं होगा। वलम असुद्दा फकरका, तेरी गुर्बत भी नहीं जाएगी, तेरे कर्जे भी नहीं उतरेंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अल्लाह की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो। मोमिन बंदा सबसे ज्यादा जो उसके दिल में मोहब्बत होती है, वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन बंदा वो है जो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे ज्यादा सख्त है। क्यों अल्लाह के साथ मोहब्बत में सख्त है? उसको पता है ये हाथ मुझे अल्लाह ने दिए हैं, चलने के लिए पाँव मुझे अल्लाह ने दिए हैं, अल्लाह ताला ने देखने के लिए आंखें दी हैं। अल्लाह वो ज़ात है जिसने तेरे पूरे जिस्म में पट्ठों की वैरां कर दी है, तेरे पूरे जिस्म में हड्डियों का जाल, एक ढांचा तेरे जिस्म में पैदा कर दिया है। आज थोड़ा सा पट्ठा किसी जगह से डैमेज हो जाए, सारी रात सी करता है, दर्द होती है। वो रब का शुक्रिया अदा किया कर जिसने तेरे सारे जिस्म में पट्ठों का जाल बिछा दिया। उस अल्लाह के साथ मोहब्बत क्यों नहीं? मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुआशरा बहुत दूर चला गया, अल्लाह की मोहब्बत से हम दूर निकल गए, अल्लाह ताला की रहमत से बहुत दूर हो गए। सहीह बुखारी की हदीस है, हदीस का नंबर है 1442। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर रोज 2 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे उतरते हैं। एक दुआ करता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह दीन के लिए खर्च करने वाले जो लोग हैं, दीन पे खर्च करने वाले, मसाजिद पर, मदारस पर, जहाद में, यतीमों पर, मस्कीनों पर, जहाँ जहाँ दीन माल की ज़रूरत होती है, ये फरमाया अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, अल्लाह जो खर्च करने वाले हैं इनके माल में और ज़्यादा इजाफा कर दें। तो इस हदीस से क्या पता चला कि खर्च करने से माल क्या होता है? बढ़ता है। दुआ कौन देता है? अल्लाह का फरिश्ता देता है। हदीस कहाँ पर है? 1442 सही बुखारी में है। फरमाने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह के दीन के लिए खर्च करने की वजह से अल्लाह माल में इजाफा फरमाते हैं। सूरह सबा आयत नंबर 39 में है वमा अनफक्तुम मिन शैइन, अल्लाह ताला फरमाते हैं जो चीज़ भी तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, जो भी तुम दोगे, जितना दोगे,
فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ فرماتے ہیں اس کی جگہ میں تجھے اور زیادہ دے دوں گا۔ شیطان کہتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو نے 10,000 دیا، اگر تو نے 50,000 مسجد کو دے دیا، 1,00,000 روپیہ کسی کے ساتھ غریب کے ساتھ تعاون کر دیا، اتنے تو کم ہو جائیں گے۔ میرا اللہ فرماتے ہیں کم نہیں ہوں گے، رزق کا مالک میں ہوں، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کہتے ہیں اس کی جگہ پہ اور دے دوں گا، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کیونکہ رزق دینے والے صرف اللہ کی ذات ہے، رزق تو میرے پاس ہے۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ جو ضرورت مندوں پہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، اللہ جو اپنا مال روکے ہوئے ہے، ضرورت پڑنے پر بھی نہیں دیتا، ضرورت پڑنے پر بھی ہوا نہیں لگاتا، اللہم آتی ممسکن تلفا، اللہ اس کے مال کو برباد کر دے، دین پہ نہیں لگائے گا کچہری میں لگائے گا، دین پہ نہیں لگائے گا تھانے میں لگائے گا، دین پہ نہیں لگائے گا ڈکیتی ہو جائے گی، دین پہ نہیں لگائے گا چور لے جائیں گے، دین پہ نہیں لگائے گا ہسپتالوں میں لگیں گے، لیکن اگر دین پہ لگائے گا، زکوٰۃ دے گا، عشر دے گا، مال کا حق ادا کرے گا، اللہ تیرے مال کا محافظ بن جائے گا، فرشتے تیرے مال کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تیرا مال پاک ہو جائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کن چیزوں سے بندے کی رزق روزی بڑھتی ہے، کن چیزوں سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی انسان کا رزق کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، دعا اللہ کے فرشتے دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ آخری حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کا نمبر ہے 2896، سعد بن ابی وقاص، غریبوں پر، بے سہارا لوگوں پر ان کی سپورٹ کرنے سے بھی انسان کا رزق بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مالی طور پہ بندے کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ گلی محلے میں دیکھو، گاؤں میں دیکھو، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، جن کو جناب کوئی کمانے والا نہیں ہے، ان کے جناب روٹی روزی کا انتظام کرو، ان کی چھت کا انتظام کرو، اور غریب لوگوں کی دعائیں لینے سے رزق بڑھتا ہے۔ معاشرے کے کمزور لوگوں کو کھڑا کرنے سے، ان کو سپورٹ کرنے سے اللہ رزق دیتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، بہت مالدار ہے، اللہ نے بہت رزق دے رکھا تھا۔ سعد بن ابی وقاص ایک ہی ہے، ایک سعد ہے، پورے انسانوں میں ایک سعد ہے۔ ساری دنیا میرے اور آپ کے سمیت قیامت تک اور آج سے پہلے جتنے لوگ سب کہتے تھے میرے ماں باپ محمد پہ قربان ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ماں باپ، ہم خود اللہ کے نبی کی ذات پہ قربان، ختم نبوت پہ قربان۔ ایک ذات ہے سعد بن ابی وقاص کی۔ غزوہ جنگ احد میں جب کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے فرمایا، سعد محمد کے ماں باپ سعد پہ قربان، اور زیادہ تین ان کی طرف پھینک۔ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں سعد محمد کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ صحیح بخاری میں کہ ان کافروں کی طرف تیر پھینک۔ یہ سعد بن ابی وقاص بہت مالدار تھے۔ ایک مجلس میں انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ہمیں مالدار کیا ہے، ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے خرچ کرتے ہیں، غریب لوگ وہ نیکی نہیں کر سکتے جو مالدار لوگ کرتے ہیں، یعنی ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا سعد، جو رزق تجھے مل رہا ہے، جو روزی تجھے مل رہی ہے، جس رزق کی بات کرتا ہے، جو روزی کی بات کرتا ہے، جس مال کی بات کرتا ہے، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، یہ غریب لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رزق دے رہا ہے، یہ غریب لوگوں کی وجہ سے اللہ تجھے سپورٹ کر رہا ہے، تو غریب لوگوں پہ مال خرچ کرتا ہے، اللہ تیرے مال میں اضافہ کر رہا ہے، اللہ تیری نصرت کر رہا ہے، اللہ تیری مدد کر رہا ہے، اللہ تیرے مال میں وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ، اللہ تجھے رزق دے رہے ہیں غریب لوگوں کی وجہ سے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ غریب لوگ جو معاشرے کے معذور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، جن کا کمانے والا کوئی نہیں، جن کا سہارا کوئی نہیں، ان پہ پیسہ روپیہ خرچ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔
تو یہ تھے چند پوائنٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ختم ہو گئے، بہت سارے باقی ہیں. تو ان سے انسان کی رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. اللہ کی توحید کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کو ٹائم دو، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو، سے اپنا ہر زندگی کا ہر روز کا معمول بنا لو کہ ہم نے قرآن پاک کھولنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، قرآن پاک کو سمجھنا ہے، ایک آیت کو سمجھنا ہے، 2 صفحے ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے. ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کی تلاوت کریں. جب آپ روزانہ کی بنیاد پہ تلاوت کریں گے، اللہ کی قسم بہت جلد میرا رب آپ کے لیے تمام قسم کے دروازے کھول دے گا. اور رزق کا مطلب صرف یہ بھی نہیں ہے مالی دولت. رزق اللہ تعالیٰ جب کسی کا فراغ کرتا ہے تو اس کے اندر صحت بھی ہے، اس کے اندر تندرستی بھی ہے، اس کے اندر مالی سپورٹ بھی ہے، اس کے اندر انسان کی ساری ٹینشنیں دور ختم کرنے والی باتیں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سارے معاملات میں انسان کو خوشحال کر دیتا ہے اگر انسان دل لگا کے اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، توحید پرست بنائے، شرک کی لعنت سے بچائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ النبی الکریم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. یا اللہ سب مسلمانوں کو عزت عطا فرما. میرے پروردگار ذات اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان، اللہ سب کی مدد فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما. میرے پروردگار ذات اللہ مسلمانوں کو مستحکم فرما. میرے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرما. یا اللہ جتنے لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اللہ ان کے قرض سے نکلنے کی صورت پیدا فرما. میرے پروردگار ذات اللہ اپنی توحید کو سمجھنے کی، یا اللہ دین کا کام کرنے کی، اللہ اپنی محبت کے لیے کام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ قرآن پاک کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اپنے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما. اللہ ہم سب کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرما. اللہ اسمیشوں والی، پریشانی والی، بیماریوں والی زندگی سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب کے والدین، میرے سمیت جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کے والدین کی بخشش فرما. اللہ جن کو تو نے معاف کر دیا، میرے پروردگار ذات اللہ یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ جن کے والدین زندہ حیات ہیں، اللہ ان کو صحت والی زندگی عطا فرما. یا اللہ صحت والی زندگی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.